السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں آپ کا سبجیکٹ ٹیچر سر نوید خالد ہوں۔ انشاءاللہ اس سیشن میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گا۔ تو اسلامیات میں ایسا ہے کہ کچھ سلائیڈیں بنائی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے۔ سب سے پہلے پیپر پیٹرن جو ہے اسلامیات کا تھوڑا سا بتائیں گے۔ اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں 15 مارکس جو ہے MCQs کے ہوتے ہیں، اور اس میں پورے نمبر ملتے ہیں اگر صحیح لکھا ہو تو۔ بہت ایزی ہوتا ہے۔ اس میں ہماری جو اپنی انفارمیشن ہوتی ہیں اس میں سے بھی آتا ہے، اور زیادہ تر بک میں سے آتا ہے۔ جیسے اس میں نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ شکر کرنے کے سب سے زیادہ مستحق، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے، بدترین جانور جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہوا ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں، سمجھ بھی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے۔ حسبک اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ حسبک اللہ، حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی، اور کاف جو ضمیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آگے لکھے نا اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ آئے گا نصرک اللہ، مدد کے لیے نصر آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے اے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دینا۔ جب آپ سورہ ممتحنہ پڑھیں گے اس میں یہ جو دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ ادعیہ کے معنی منہ بولے بیٹے، متبنہ بھی کہتے ہیں، جو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 6 میں زیور علم سے آراستہ لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے۔ جو لوگ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر، بہت ہی آسان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر ہیں۔ ہدایت کے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد 3 فرائض ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں، اور وضو کے جو ہے وہ 4 فرائض ہیں، اور نماز کے جو ہیں 13 فرائض ہیں، جس میں ارکان اور شرائط داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا۔ کس سے سکھایا؟ قلم سے۔ سورۃ علق میں ہم نے پڑھا بھی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تصور ابھرا۔ کس چیز کا تصور ابھرا؟ بین الاقوامیت کا، انٹرنیشنل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قوم نہیں بنائی، عرب کی قومیت کو نہیں بنایا، بلکہ انٹرنیشنل سب برابر ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اخوت کا رشتہ، بین الاقوامیت کا رشتہ، اس کا تصور جو ہے ابھرا۔ غزوہ بدر کا ذکر جو ہے، ابھی ہم جو سورۃ انفال پڑھیں گے اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ افضل الاعمال، آپ کی جو حدیث ہے پہلی حدیث یہی ہے کہ افضل الاعمال وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی کبھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ افضل الدعاء، جب افضل الدعاء کی بات کریں تو اس میں استغفار آئے گا، اور جب افضل الاعمال کی بات کریں افضل عمل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ راشی رشوت، کیونکہ پہلے رشوت دی جاتی ہے، رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا۔ اگر راشی آ جائے شروع میں تو رشوت دینے والا ہوگا، مرتشی رشوت لینے والا، تو اس میں رشوت لینے والا جو ہے یہ ہوگا۔ اس کے بعد مال غنیمت بنیادی طور پر حق ہے۔ مال غنیمت جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور وہ یا تو مر جاتے ہیں یا قید ہو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، تو پھر کس کا حق ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اکثر جو ہے 5 ایئر میں مجاہدین کا لکھا ہوتا ہے، لیکن مجاہدین کا حق نہیں ہے،
بلکہ سورۃ انفال میں بھی آپ پڑھیں گے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ نمبر 15 میں سورہ احزاب میں جن صحابی کا نام ہے وہ ہیں، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سورۃ احزاب میں ہے، حضرت بکر صدیق کا نہیں ہے، حضرت حاتب کا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایسے جو ہے اس میں 15 جو ہے وہ MCQs، اور اگر صحیح لکھیں گے 15 کے 15 پورے نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال آتا ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث۔ پیپر میں جو ہے 8 قرآنی آیات اور احادیث ہوتی ہیں، جس میں سے صرف 5 کرنی ہیں۔ آپ کی بک میں سورۃ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ 3 صورتیں ہیں، اور اس میں 75 آیات ہیں۔ تو ہر تمارین جو مشقی سوالات ہوتے ہیں، جیسے سورۃ انفال میں 10 چیپٹر ہیں، اور اس میں جو ہے ہر ایک کے آخر میں جو ہے نا 3، کسی میں 2 قرآنی آیات، کسی میں 4 بھی ہیں، کسی میں 5 بھی ہیں۔ تو یہ ساری ملا کے تقریباً جو ہے صرف سورۃ انفال میں جو قرآنی آیات ہیں جو پیپر میں آتی ہیں، مشقی سوالات نے جو لکھی ہیں، وہ تقریباً جو ہے 30 کے لگ بھگ ہیں، 25 سے 30 کے لگ بھگ۔ اور اس طرح جو ہے سورۃ ممتحنہ کی، سورہ احزاب کی، تو یہ جو ہے ساری ملا کے جو ہے 50 کے لگ بھگ جو ہے نا آیات بن جاتی ہیں، اور 20 جو ہے نا احادیث ہیں۔ پیپر میں اکثر ہوتا ہے یہ ایسا آتا ہے کہ اگر 8 جو ہے ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ احادیث میں سے، 20 احادیث میں سے 4 اکثر آتی ہیں، بہت ہی آسان ہیں۔ جیسے نمبر 5 جو ہے، نمبر 5، 6، 7، 8 یہ احادیث ہیں۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جمعے والے دن لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے جگہ صحیح نہیں ہے یا پنکھا وغیرہ نہیں لگا ہوا، گرمی ہے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا جائے کہ قیامت کہ جمعے والے دن جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جائے گا، اتخذ جسعا الی جہنم، تو اس نے جہنم میں اپنا پل بنا لیا۔ پھر اس کے بعد لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو شخص صغیر بولتے چھوٹے، نہ ہمارے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، دیکھو یہ رحم لکھا ہوا ہے، اور لم کا مطلب نہیں، ولم یوقر کبیرنا، یوقر کا مطلب ہے توقیر، وقار، عزت، اور ہمارے بڑوں کی، کبیر بڑوں کو بولتے ہیں، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اس کے بعد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سب کے سب نگہبان ہو، آپ سب سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ بہت ہی آسان ہے، 4 تو یہ ہوگی، اور یہ بھی بہت آسان ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، 5 کرنی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے اس میں کوئی تشریح بھی نہیں کرنی، صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمے لکھنے کے جو ہے 1 کے 2 نمبر ملیں گے، اگر آپ نے 5 صحیح لکھی تو اس میں آپ کے پورے 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 میں آپ کو 8 میں سے اور کبھی کبھار 9 میں سے جو ہے 6 سوالات کرنے ہوتے ہیں، اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں 1 کے، تو یہ ملا کے جو ہے 18 مارکس جو ہے 18 نمبر بنتے ہیں۔ جی آسان سوالات ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتے، اور زیادہ تر اس میں سے وہ آتے ہیں جو آپ کی مشقی سوالات، ہر سبق کے آخر میں مشقی سوالات ہیں التمارین کے نام سے، اس کے جو ہے نا آخر میں جو کبھی 2 یا 3 سوالات آتے ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ پیپروں میں انہی میں سے آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے، اور کچھ جو احادیث ہیں، احادیث میں سے کچھ سوالات آ جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں بہت آسان ہے، مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں کیا حکم دیا، بہت ہی آسان ہے۔ ایک اور جو ہے نمبر 5 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے، ان سے کہ کس کس باتوں پہ بیعت لینی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے۔ حدیث پاک کی روشنی میں روزہ دار کے لیے 2 خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون سی 2 خوشیاں؟ بہت آسان ہے۔ ایک حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
ایک جو ہے عند افطاری، ایک خوشی جو ہے وہ افطاری کے وقت، اور دوسری جو ہے عند لقاء ربہ، فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جو ہے وہ جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد۔ بہت آسان ہے، اور اس میں جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں رشوت کے لین دین کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو اس میں رشوت کے بارے میں جو کچھ احکامات لکھ سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے بعد میں۔ اچھے اخلاق سے متعلق نمبر 8 میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے اخلاق، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تو اس طرح جو ہے اس پہ کچھ جملے لکھنے ہیں، بہت ہی آسان ہے یہ بھی۔ اس کے بعد اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنی ہوتی ہے ان کی، کیونکہ یہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں اور 4 کرنی ہوتی ہے۔ پیپر میں اکثر جو ہے 6 آ جاتی ہیں، کبھی 7 آ جاتی ہیں، تو 7 میں سے 4 کرنی ہوتی ہیں، آسان ہوتا ہے۔ وحی کے بارے میں بتائیں گے کہ بھائی وحی کسے کہتے ہیں، وحی کی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اصل میں وحی کس کو بولتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں بتائیں گے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، کیا شرائط ہے اس میں۔ اطاعت کے بارے میں اطاعت کسے کہتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت، عائلی زندگی، خاندانی جو زندگی ہوتی ہے، زوجین وغیرہ۔ طہارت کے بارے میں اور ہجرت کے بارے میں 8 نمبر کے ہوئے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات جو ہے وہ 3 کرنے ہوتے ہیں، ایک کے 8 نمبر ہوتے ہیں، تو ایسے ان کے جو ہے 24 مارکس بنے۔ یہ بھی بہت آسان ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے تقریباً پیپر میں 5 آتے ہیں، 5 میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں۔ شکر کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں پوچھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جامع نوٹ لکھنے ہیں۔ علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں، اس کو جو ہے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فہرست کے اندر آپ کی جو ہے انڈیکس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ الجزء الاول جو ہے وہ من حد القرآن الکریم، قرآن کریم کے متعلق ہے۔ اس میں سورۃ انفال ہے، سورہ ممتحنہ، سورہ احزاب، اور الجزء ثانی جو ہے وہ 20 احادیث ہے، اس میں 20 احادیث ہم پڑھیں گے۔ الجزء الثالث جو ہے تیسرا جز جو تیسرا پارٹ جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ، اس میں ہم یہ ٹاپکس پڑھیں گے: قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل، قرآن مجید سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت، اللہ اس کے رسول کی، علم کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، صبر اور شکر کے بارے میں، عائلی زندگی کے بارے میں، ہجرت اور جہاد کے بارے میں، اور حقوق العباد سے متعلق۔ یہ اس میں تقریباً جو ہے 9 ٹاپکس ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ انفال جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے۔ سورۃ انفال جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 اور 10 میں یہ واقع ہے۔ اس کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے، شروع کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ یہ سورت سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورہ انفال اس سورت کی پہلی آیت کے حصے یسألونک عن الانفال سے ماخوذ ہے۔ اس میں دیکھیے جو انفال لکھا ہوا ہے تو اسی سے جو ہے نا اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ لفظ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال و اسباب جو کفار سے دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس صورت میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر کا تفصیلی تبصرہ موجود ہے۔ اس کے بعد مضامین سورۃ انفال میں کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا احکامات ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کا کتنا حق ہے، مجاہدین کا کتنا حق دینا ہے۔ پھر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت، انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہیں 313، اگر آج یہ مر گئے، شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، تو فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد یہ ہوا۔
اس میں جو نا پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔